أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. صدق الله العظيم. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر
اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے۔ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے۔ والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے۔ عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرك منصوب ہے جسے ورفعنا لك ذکرك۔ اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرك منصوب ہے جسے ورفعنا لك ذکرك۔ جس ذات کا جس ذات کے قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ مزمل و یاسین و مدثر و طہ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ مزمل و یاسین و مدثر و طہ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ کیا شان ہے ان کی، کیا شان ہے ان کی کہ جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو۔ شکست کشتی ہے تیری
ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ، نہیں کوئی نا خدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن، قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن، تم ہی محبت سے کام لے لو، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن، تم ہی محبت سے کام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبة نصوحا، وقال اللہ تبارک وتعالی وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ پاک سے توبہ کرو، سچی پکی توبہ، توبۃ نصوحا، پکی توبہ، سچی توبہ۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم سب مل کر اللہ پاک سے توبہ کرو، استغفار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ حقیقی کامیابی اللہ پاک نے توبے میں رکھی ہے۔ جب تک انسان اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا کبھی بھی یہ حقیقی کامیاب نہیں بن سکتا۔
اور توبہ علماء نے لکھا ہے یہ گناہوں کے لیے بمنزلہ تریاق کے ہے. انسان ہے اور ہر انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں. کوئی انسان دنیا میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے کبھی کوئی گناہ ہوا ہی نہیں. کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. لیکن اگر گناہ ہو جائے تو ایک صاحب ایمان کبھی اس گناہ پر اصرار نہیں کرتا، اس گناہ پر کبھی برقرار نہیں رہتا دل میں اگر ایمان ہوتا ہے، بلکہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کے دل میں ندامت ہوتی ہے، پشیمانی ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے. تو اس گناہ کے معاف کرنے کے لیے بھی اللہ پاک نے ایک طریق رکھا ہے جسے توبہ کہتے ہیں. جیسے دنیا میں کسی انسان کو اگر کوئی زہریلا جانور کاٹ لے، سانپ بچھو کاٹ لے، زہر انسان کے جسم میں چڑھ جاتا ہے، اس زہر کے لیے بھی طریق ہوتا ہے، اس کا بھی ایک طریق ہے. دم ہوتا ہے، جھاڑ پھونک ہوتا ہے، اور چیزیں ہوتی ہیں. تو گناہ بھی علماء نے لکھا ہے یہ بھی ایک زہر ہے، اور جو انسان گناہ کرتا ہے گویا کہ اس گناہ کے زہریلے اثرات اس کے جسم میں آ جاتے ہیں. آنکھوں سے انسان گناہ کرتا ہے، وہ زہریلے اثرات انسان کی آنکھوں میں آتے ہیں، کسی کی زبان میں آتے ہیں، کسی کی کانوں میں آتے ہیں. مختلف اعضاء سے انسان گناہ کرتا ہے. لیکن اب اس گناہوں کے زہر کو ختم کیسے کیا جائے، اس کے لیے بھی اللہ پاک نے ایک طریق رکھا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. علماء نے لکھا ہے توبہ انسان کے گناہ کو کالعدم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. توبے میں اللہ پاک نے ایسی برکت رکھی ہے. دنیا میں اگر کوئی انسان جرم کرتا ہے، مجرم ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں اس پر کوئی کیس بن جاتا ہے، کہتے ہیں بھئی یہ تو آپ پر کیس بن گیا ہے، FIR کٹ گئی ہے، یا عدالت میں کیس چل رہا ہے. تو بھئی اب کیا ہے بھئی، معاملہ ہوا، صلح صفائی ہو گئی یا کوئی بھی صورت ہو گئی، بھئی اب وہ کیس ختم کرا دیں. تو بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ اس وقت انسان ظاہری طور پر تو معاملہ رفع دفع ہوا، لیکن کہتے ہیں بھئی پیچھے فائل موجود ہے، پیچھے فائل موجود ہے. آپ کا جو وہ جرم ہے یا انسان نے جو جرم کیا ہوتا ہے، فائل میں اس کا تذکرہ موجود ہوتا ہے. بعض مرتبہ ہے نا کہ چلیں اس وقت ضمانت ہو گئی، اس وقت سزا بھگت لی، ختم ہو گیا، لیکن کہتے ہیں پیچھے ریکارڈ موجود ہے، ریکارڈ موجود رہتا ہے. لیکن یہ توبہ ایسا طریق علماء نے لکھا ہے کہ انسان نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں لیکن سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ پاک اس گناہ کو ایسا مٹواتے ہیں کہ اس کا ریکارڈ بھی ختم کرا دیتے ہیں. فرشتے کو بلا دیتے ہیں، جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے اللہ پاک اس کو بھی بلا دیتے ہیں، اس کو بھی یاد نہیں رہتا، اور بالکل وہ گناہ کالعدم کر دیا جاتا ہے. یعنی اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا کہ بعض مرتبہ ہے نا ظاہر میں وہ چیز تو ہو گئی لیکن پیچھے ریکارڈ موجود ہے. اللہ پاک اس گناہ کا بالکل ریکارڈ بھی ختم کروا دیتے ہیں. یہ توبے کی برکات ہے. فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. تو انسان جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے، حدیثوں سے ثابت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ یہ انسان ایسا ہے جیسے کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، ایسے گناہ سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے. تو توبہ یہ گناہ کے لیے طریق ہے. اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ انسان گناہوں کے اندر عام طور پر جو مبتلا ہوتا ہے اس کے بنیادی طور پر 3 اسباب ہیں. انسان کی بربادی کے 3 اسباب علماء نے، بزرگوں نے لکھے ہیں، جس میں سب سے پہلا سبب لکھا ہے وہ ہے حرام غذا. پیٹ میں اگر حرام غذا جا رہی ہے تو اس کی یہ ایک تاثیر ہوتی ہے کہ یہ انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے. کمائی خدا نخواستہ اگر حرام کی ہے، چوری کی ہے، خیانت کی ہے، ڈاکے کی ہے، سود کی ہے، اسی طریقے سے کوئی بھی ایسا ذریعہ ہے جو حرام ہے، حرام کی کمائی سے جو جس انسان کا جسم پرورش پاتا ہے، بڑھتا ہے، تو پھر اس کی خاصیت اور تاثیر یہ ہوتی ہے کہ یہ انسان گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے. تو آج سب سے بڑا سبب جو ہماری ہلاکت اور بربادی کا ہے وہ ہے
حرام یا مشکوک غذا کا ہونا۔ تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان اس بات کا اہتمام کر لے کہ میرے کھانے پینے میں، میری کمائی میں معمولی سے بھی کوئی مشتبہ جز موجود نہ ہو۔ حرام تو دور کی بات ہے، مشتبہ اور مشکوک بھی نہ ہو، اس سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے۔ تو جو انسان حلال کا اہتمام کرتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ پاک اسے نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں اور یہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ لیکن خدا نخواستہ جو انسان حرام کھانے میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے، اس کی دعاؤں میں تاثیر نہیں ہوتی۔ تو پہلا سبب آج ہماری خرابی کا، تنزلی کا، وہ حرام غذا ہے۔ دوسرا علماء نے لکھا ہے ناجنس کی صحبت۔ یہ چیز انسان کو بڑے گناہوں کے اندر اور ہلاکت کے اندر مبتلا کرتی ہے۔ ناجنس کی، ناجنس سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی اہل تصوف کی ایک اصطلاح ہے۔ بھئی جنس تو سب کی ایک ہے، سب انسان ہیں، جنس انسانیت میں سب مشترک ہے، کہ ہم سب انسان ہیں، اس اعتبار سے تو جنس مشترک ہے۔ لیکن ہمارے تصوف والوں، اب جیسے ظاہری طور پر جنس الگ ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں بھئی یہ انسان ہے، اس کی جنس کیا ہے؟ انسان۔ اس کی جنس کیا ہے؟ یہ جانور ہے۔ تو جانور الگ جنس ہے، انسان الگ جنس ہے۔ لیکن تصوف والوں کے نزدیک جو انسان، ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی انسان نیک لوگوں کی صحبت میں رہے، یا اگر میں طالب علم ہوں تو مجھے علماء کی، طلباء کی، نیک لوگوں کی صحبت، یہ کیا ہے؟ ہم جنس کی صحبت ہے۔ لیکن اب میں علم طلب کر رہا ہوں یا دین کے راستے پر چل رہا ہوں، مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، لیکن میری دوستی فاسق کے ساتھ ہے، بدکار کے ساتھ ہے، فاجر کے ساتھ میرا تعلق ہے، تو یہ کہلائے گا ناجنس کی صحبت، یہ ناجنس ہے۔ اور ہر وہ تعلق، دوستی، رشتہ جو انسان کو گناہوں کے اندر مبتلا کرے، ایک نیک انسان کو بھی، تو ہم کہیں گے بھئی یہ ناجنس کی صحبت ہے۔ اسی لیے منع کیا جاتا ہے نا، ہم اپنے طلباء کو منع کرتے ہیں، ہمارے اساتذہ منع کریں، بھئی دوستیاں نہیں لگانی، تعلقات قائم نہیں کرنے زیادہ۔ یہ دوستی کیا ہے؟ یہ علم کے لیے زہر قاتل ہے، نقصان دہ ہے۔ اسی لیے ہمارے اساتذہ فرماتے رہے جس طلباء میں دوستی کا مرض ہوتا ہے، یہ طالب علم کبھی علمی ترقی نہیں کر سکتا۔ آج ہم اس کے بھی بڑے شوقین ہیں نا، بھئی جہاں 2 منٹ بیٹھ گئے ایسا تعلق بنا لیا کہ جیسے برسوں پرانا تعلق۔ بعض لوگ ماشاءاللہ بڑے اس میں ید طولہ رکھتے ہیں۔ تو بہت زیادہ تعلقات یا کثرت تعلقات، پھر خاص طور پر جیسے میں نے عرض کیا، صوفیہ حضرات فرماتے ہیں ناجنس کی صحبت، ناجنس کی۔ میرا تعلق مسجد سے ہے، میرا تعلق مدرسے سے ہے، میرا تعلق تبلیغ سے ہے، میرا تعلق نیک لوگوں سے، لیکن اب میں دوستی کر رہا ہوں کسی سے کہ جو مسلمان ہی نہیں ہے، خدا نخواستہ کسی اور مذہب کا ہے، میں اس سے دلی دوستی لگا رہا ہوں، یا میں ایسے لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہا ہوں۔ انسان کی تو یہ شناخت ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر الی من یخالل۔ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، تو پس دیکھ لو کہ کس کو دوست بنا رہے ہیں۔ اور آج ہوتا ہے نا، کسی کے متعلق کوئی تحقیقات کرنی ہوتی ہے، کوئی رشتے کا معاملہ ہوتا ہے، تو کیا کہتے ہیں بھئی ذرا معلوم کر لو اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی اس کے دوست کیسے ہیں، کس طبقے میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اگر اس کے دوست اچھے ہیں، یہ نیک لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، تو بھئی یہ اس کی علامت ہے، یہ اچھا آدمی ہے، اس پر اطمینان ہو سکتا ہے، اس کو رشتہ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن پتہ چلا گیدرنگ صحیح نہیں ہے، دوست صحیح قسم کے لوگ نہیں ہیں، تو بھئی اب اس سے محتاط رہو، مسئلہ معاملہ خراب ہے۔ یہ ایک انسان کی شناخت ہوتی ہے کہ انسان صحبت کس کے ساتھ رکھ رہا ہے، کس کی مجالست میں بیٹھ رہا ہے، اور انسان پر اس کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ یہ فطری بات ہے، انسان کچھ دن جس کی صحبت میں رہتا ہے اس کے اثرات آتے ہیں۔ جانور کے صحبت اثرات انسان پہ کرتے ہیں، اور جب جانور کی صحبت انسان پہ اثر کرتی ہے تو انسان کی نہیں کرے گی، یہ قدرتی بات ہے۔ اور تیسری چیز بربادی کی علماء نے لکھے وہ ہے گناہ، گناہوں کی کثرت۔ انسان خدا نخواستہ اگر گناہ کرے اور توبہ نہ کرے، بس اسی طرح زندگی گزار رہا ہے نارمل، کہ گناہ چل رہے لیکن توبے کی طرف کوئی توجہ اور میلان نہیں ہے، یہ پھر انسان بربادی کی طرف سفر شروع کرتا ہے، ہلاکت کی طرف شروع کرتا ہے۔ اس کی روحانی دنیا وہ خراب ہو جاتی ہے اگر توبے کی طرف رجحان اور نہ ہو۔ تو یہ 3 باتیں، 3 اسباب علماء نے لکھے، یہ انسان کی ہلاکت کے۔
اسی طرح علماء حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ گناہ یہ دل کی سیاہی کا باعث بنتا ہے. حدیث مبارکہ سے ثابت ہے جو انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا لیا جاتا ہے. دوسرا کرتا ہے دوسرا سیاہ نقطہ، تیسرا کرتا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر توبہ نہیں کرے اور گناہ کرتے چلے جائے تو سیاہ نقطے لگتے ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورا دل سیاہی سے بھر جاتا ہے اور پھر اس پر مہر جباریت لگا دی جاتی ہے. اور مہر جباریت کا پھر کیا نقصان ہے کہ انسان پر پھر نیکی کی بات اثر نہیں کرتی، پھر انسان پر خیر خواہی کی بات اثر نہیں کرتی، بس انسان کو اپنی اچھائی کی بات بری لگتی ہے. کوئی اگر اس کو نصیحت کرے وہ بری لگتی ہے، اور کوئی گناہوں کی طرف دعوت دے وہ اچھی لگتی ہے. یہ اس بات کی علامت ہوتی کہ دل اب خراب ہو چکا ہے. سے نا لوہے کو دنیا میں زنگ لگ جاتا ہے، لوہے کو زنگ لگتا ہے موسمی اثرات سے، لکڑی خراب ہو جاتی، تو دل پر بھی ایک زنگ لگتا ہے، وہ لگتا ہے گناہوں سے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ. ہر چیز کے مانجنے کا ایک ذریعہ ہے. ایسا ہوتا ہے نا صفائی کا، لوہے کو صاف کرتے ہیں بھئی زنگ، بھٹی میں آگ میں ڈالتے ہیں، لکڑی کو کرتے ہیں پالش وغیرہ لگاتے ہیں، دیوار پہ رنگ لگاتے ہیں، برتن کو مانجتے ہیں اس کے لیے الگ چیزیں ہیں. دل پہ گناہوں کا زنگ لگے اس کو کیسے مانجیں گے؟ وہ تو صابن وغیرہ سے دوسری چیزوں سے نہیں ہوگا. اس کے لیے اللہ پاک نے کیا ہے؟ ذکر اللہ، اللہ پاک کی یاد. یہ جو ذکر آپ حضرات کرتے ہیں اور اللہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں کہتے ہیں بھئی جب یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں تصور کرے کہ ضرب لگ رہی ہے دل پہ. جیسے کپڑا دھلتا ہے نا، اب تو واشنگ مشینیں آ گئی، جدید چیزیں آ گئی. پہلے آپ نے دیکھو کپڑا جب دھوتے تھے تو دھوتے وقت اس کو کیا کرتے تھے؟ ایک لکڑی ہوتی تھی اس سے مارتے تھے. تو وہ کس لیے؟ تاکہ اس کا میل کچیل دور ہو جائے. علماء نے لکھا یہ بھی کپڑے دھونے کے لیے اس لکڑی کی مانند ہے جو اللہ کی ضرب لگاتے ہیں. جتنی ضربیں لگتی ہیں دل سے وہ میل نکلتا ہے. تو گناہوں کا اگر میل کچیل دور کرنا ہے اس کے لیے پھر انسان اللہ پاک کا ذکر کرے، ورنہ دل پر سیاہی چھاتی رہتی ہے. تو جو انسان توبہ استغفار کا اہتمام کرتا ہے اس کی برکت سے اللہ پاک اس کے گناہوں کو ختم فرما دیتے ہیں. کیونکہ گناہ کی بھی اپنی ایک تاثیر ہے، ہر چیز کی ایک تاثیر ہوتی ہے. دنیا میں بھی ایسے ہیں. آگ کی تاثیر کیا ہے؟ آگ میں گرمائش ہے. برف کی تاثیر کیا ہے؟ اس میں ٹھنڈک ہے. ہر چیز کی اپنی ایک تاثیر ہے. ہم کہتے ہیں نا اس چیز کی تاثیر گرم ہے، اس کی ٹھنڈی ہے. گناہوں کی بھی ایک تاثیر ہے. علماء نے لکھا ہے جو انسان گناہوں کے اندر مبتلا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو اس کی تاثیر یہ ہے کہ انسان بے چین رہتا ہے، سکون نہیں ہوتا دل کو. کیوں؟ سکون اللہ پاک نے کس چیز میں رکھا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں سکون تو اللہ پاک کی یاد میں ہے. آج ہم سکون کس چیز میں ڈھونڈتے ہیں؟ چلو بھئی گانا سن لو، موسیقی لگا لو، غمگین گانے لگا لو، بیٹھ کے گانے سن رہے. شاید گانے سننے سے مجھے سکون ملے گا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اور دل بے چین ہو جاتا ہے اور دل جو ہے ایک خلش کے اندر مبتلا ہوتا ہے. کیوں؟ وہ چیز خود گناہ کی ہے. تو گناہ کی چیز سے ہم تھوڑی دل کو سکون ڈال سکتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے نا کہ گندے پانی سے جو ہے ہم کپڑے کو دھو لیں، یہ تو اور زیادہ گندا کرنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ موسیقی سے جو ہے مجھے روح کا سکون مل جائے گا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ اور زیادہ گناہوں کے خیالات دل میں پیدا ہوتے ہیں. ہاں اگر دل کو سکون پہنچانا ہے پھر اس کے لیے توبہ استغفار ہے، اللہ پاک کا ذکر ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، اللہ پاک کی یاد ہے. یہ انسان جب اس میں لگتا ہے اس کے دل کو سکون ملتا ہے. دیکھتے ہیں نا بعض لوگ کہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے بڑے خوشحال ہوتے ہیں، مال ہے، اسباب ہے، سب کچھ ہے، لیکن بعض مرتبہ پوچھتے تو کہیں گے بس سب کچھ ہے لیکن دل بے چین ہے، دل میں اطمینان سکون نہیں ہے. تو سکون اللہ پاک نے مال میں تھوڑی رکھا ہے کہ مال ہوگا، مال زیادہ ہے تو سکون ہوگا، لیکن زیادہ جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنی زیادہ بے چینی اور بے سکونی آتی ہے. تو سکون آج ہم ڈھونڈ رہے دنیاوی اسباب میں، دنیاوی چیزوں میں، دنیاوی نقشوں میں، اور ایسا ہے نہیں. سکون تو اللہ پاک نے اپنی یاد میں رکھا ہے کہ انسان اللہ پاک کا ذکر کرے. اسی لیے قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو تم توبہ کرو اللہ پاک سے سچی پکی توبہ.
توبہ نصوح کہتے کسے ہیں؟ توبۃ النصوح کسے کہتے ہیں؟ سچی پکی توبہ۔ علماء نے لکھا ہے توبہ نصوح اسے کہتے ہیں انسان ایسی توبہ کر لے کہ دل میں گناہ کی طلب باقی نہ رہے، دل میں گناہ کی طلب باقی نہ رہے، طلب ہی ختم ہو جائے۔ اب ہم توبہ تو کرتے ہیں لیکن کیا ہے، دل کے اندر وہ چیز ہے اب بھی، پھر اس ماحول میں چلا گیا، پھر گناہوں کی طرف مائل ہو گیا۔ یہ فطری بات ہے نا، انسان توبہ کر لے لیکن خدا نخواستہ اگر ماحول نہیں بدلا، ماحول خراب ہے، تو وہ توبہ پھر ٹوٹے گی، پھر انسان گناہوں کی طرف جائے گا۔ اور بعض مرتبہ انسان توبہ کرتا ہے لیکن پھر کیا ہے، دل میں چلے یار موقع مل گیا تو پھر انسان گناہ کر لیتا ہے۔ توبہ نصوح وہ توبہ ہے کہ جس سے دل کی میں گناہ کی طلب ہی نکل جائے، خواہش بالکل خیال ہی نہ آئے گناہ کا، اسے توبہ نصوح کہتے ہیں۔ اور شیطان انسان کے ساتھ چونکہ لگا ہوا ہے، نفس اور شیطان، تو یاد رکھیں شیطان کا یہ ایک طریقہ واردات ہے، یہ ہمیشہ گناہ کو ہلکا کر کے پیش کرتا ہے۔ ایک فطری بات ہے نا، انسان ایک دم بڑے گناہوں پہ نہیں لگتا، پہلے شیطان چھوٹے گناہ پہ لگاتا ہے، اور وہ انسان جب کرتا ہے شیطان کہتا ہے چھوٹا سا تو ہے یار، کیا ہو گیا بھائی، بد نظری ہے، چلو تھوڑی دیر کے لیے دیکھ لو، خیر ہے پھر توبہ کر لینا۔ ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے، مزہ آیا، پھر دوبارہ دیکھ لیا، آہستہ آہستہ کیا ہو گیا، بد نظری کی عادت ہو گئی۔ اب نظر آنکھ کنٹرول میں ہی نہیں ہے، آنکھ کے اسپرنگ، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں آنکھوں کے اسپرنگ خراب ہو جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں نا بہت ساری چیزوں میں اسپرنگ ہوتے ہیں، وہ اسپرنگ کام کرتے ہیں، وہ چیز ٹھیک کام کرتی ہے، بعض مرتبہ وہ اسپرنگ ڈھیلے ہو کے خراب ہو جاتے ہیں تو وہ کام کے نہیں رہتے۔ تو آنکھوں میں بھی اللہ پاک نے ایک اسپرنگ رکھا ہے حیا کا، جیسے یہ نامحرم کی طرف اٹھتی ہے اس کو جھک جانا چاہیے، لیکن اگر خدا نخواستہ گناہ کر کے میں نے آنکھوں کے اسپرنگ خراب کر دیے، وہ آنکھ نہیں جھکے گی، پھر انسان ایسے بے حیائی کے اندر چلے جاتا ہے کہ اگر کھلے عام انسان بازار میں بھی ہے تو سامنے دیکھ رہا ہے، نامحرم آ رہی ہے انسان دیکھ رہا ہے، کیوں؟ اس چیز وہ جھجک ختم ہو گئی۔ تو شیطان کا اصل مقصد گناہوں کی جھجک کا ختم کرنا ہے۔ شروع میں انسان کرتا ہے تو ایک طبعی حیا مانے ہوتی ہے، لیکن بعد میں جب شیطان عادی بناتا ہے نا، پھر بڑے سے بڑا گناہ بھی انسان کو بوجھ نہیں لگتا، اور شیطان تو ہلکا بنا کے پیش کرتا ہے کہ کچھ نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر لو خیر ہے۔ لیکن پھر کیا ہے، گناہ تو گناہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے گناہ کی مثال تو آگ کے انگارے کی طرح ہے۔ ایک بڑی آگ ہوتی ہے، ایک انگارہ ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ بڑی آگ سے میں بچوں گا، چھوٹا سا انگارہ ہے تو اس کو جلنے دوں گا، خیر ہے کوئی بات نہیں ہے، یا اس کو اٹھا کے جیب میں رکھ لوں گا، وہی انگارہ ہلاکت کا باعث بنے گا۔ یا ایک اژدہا ہے، ایک چھوٹا سا سانپ ہے خوبصورت، میں اس چھوٹے سے سانپ سے بچاؤ کی تدبیر نہیں کروں کہ کچھ نہیں کہے گا۔ تو گناہ کی تاثیر چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو، اس کی تاثیر انگارے اور سانپ کی طرح ہوتی ہے، اور یہ مہلک ہی ہوتا ہے باہر صورت۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ بعض خرابیاں ایسی ہیں جو گناہ سے بھی بدتر ہے۔ ایک تو گناہ ہے نا، بعض صفات ایسی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جو گناہ سے بھی بدتر ہے۔ 4 باتیں علماء نے لکھی ہے، غور سے سنیں۔ پہلی چیز، گناہ کو ہلکا سمجھنا۔ ایک یہ ہے کہ انسان نے گناہ کر لیا اور توبہ کر رہا ہے، تو ایک یہ ہے کہ گناہ کو معمولی سمجھ رہا ہے، بالکل کچھ سمجھ ہی نہیں رہا، یہ خطرناک بات ہے۔ ایک گناہ کر رہا ہے لیکن اس کو گناہ سمجھ رہا ہے، توبے کی توفیق ہوگی۔ لیکن اب میں گناہ کر رہا ہوں اور اس کو بہت چھوٹا سمجھ رہا ہوں کہ کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے آج دیکھتے ہیں نا ہم لوگ صغیرہ کبیرہ کے چکر میں پڑے ہوئے، پوچھتے بھئی صغیرہ کون کون سے ہیں، کبیرہ کون کون سے ہیں۔ علماء نے لکھا یہ پوچھنا ہی غلط ہے۔ پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ چلیں اگر صغیرہ بتایا جائے گا تو کر لوں گا، ایسا تھوڑی، اور یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ علماء نے لکھا ہے صغیرہ گناہ بھی اگر انسان اصرار کے ساتھ بار بار کرے وہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ بن جاتا ہے، یاد رکھیں۔ تو پہلی چیز جو بہت بڑی خرابی ہے، گناہ سے بھی بدتر ہے، وہ ہے گناہ کو ہلکا سمجھ کر کرنا، معمولی سمجھ کر کرنا، چھوٹا سمجھ کر کرنا، یا گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھنا۔ کہتے ہیں نا آج غیبت ہم کتنا کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب ماشاءاللہ دین کی سمجھ رکھنے والے ساتھی ہیں۔ مجھے بھی پتہ ہے کہ حدیث میں غیبت کی ممانعت آئی ہے، قرآن میں منع آیا ہے، غیبت کا سننا حرام ہے، لیکن موقع ملے گا میں کر رہا ہوں۔ کیوں؟ میں اس کو معمولی سمجھ کے کر رہا ہوں۔ لیکن حدیث میں کیا فرمایا؟ الغیبت اشد من الزنا۔ اب زنا سے بھی سخت، ایک طرف زنا کا عمل ہے، ایک طرف غیبت کا ہے، اس سے میں بچ رہا ہوں، بہت بڑا گناہ ہے بھائی زنا،
غیبت بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے، لیکن غیبت کو میں کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ اس کو میں بہت چھوٹا سمجھ رہا ہوں، حالانکہ چھوٹا نہیں ہے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا اشد زنا سے بھی بڑا ہے، آپ علیہ السلام فرما رہے بڑا ہے، میں چھوٹا سمجھ کے کر رہا ہوں، تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ دوسری بات علماء نے لکھا ہے، گناہ کر کے خوش ہونا، گناہ کر کے خوشی کی کیفیت محسوس کرنا، اوہو میں نے تو چلے میں کامیاب ہو گیا اس بات میں، ہوتا ہے نا، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ علماء نے لکھا ایک یہ کہ انسان سے گناہ ہو گیا، دل میں شرمندگی ہے، ندامت ہے کہ یہ بہت غلط ہوا ہے۔ ایک یہ کہ میں نے کیا، میں کوشش کر رہا ہوں یار کسی طریقے سے بد نظری کر لوں اور میں نے کر لی، اب دل میں کہ چلو میں کامیاب ہو گیا، یہ بہت خطرناک بات ہے کہ اب گناہ کر رہا ہوں اور اس پہ خوش بھی ہو رہا ہوں، چلو میں کامیاب ہو گیا بھائی، میں نے یہ کام کر لیا، گناہ کا یہ کام کر لیا، میں اس میں کامیاب ہو گیا، دل میں خواہش تھی اور میں نے پوری کر لی۔ تو گناہ کر کے، گناہ کسی بھی قسم کا ہو، پھر دل میں خوشی محسوس کر لینا، علماء نے لکھا یہ انتہائی خطرناک عمل ہے، ایمان جا سکتا ہے، خوشی محسوس کرنا ہوتا ہے نا۔ آج کس طرح فخر سے بعض مرتبہ نوجوان بیان کرتے ہیں کہ یہ کر لیا اور میں نے تو ایسا کر لیا، میں نے یہ کر لیا، بہت خطرناک باتیں، گناہ کر کے دل میں خوش ہونا۔ تیسری چیز علماء نے لکھا ہے، گناہ پر اصرار کرنا۔ اصرار کا مقصد یہ بار بار کرنا، عادی بن جانا، یہ عادت بنا لینا، اصرار کر لینا، یہ خطرناک بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں اس چیز کا اب عادی ہو گیا، اس کو گناہ سمجھ نہیں رہا ہوں، اسی لیے اس پہ اصرار کر رہا ہوں۔ اب ایک مرتبہ انسان کر لے، توبہ کر لے، لیکن اب مستقل جو ہے میں نے اس گناہ کو اپنی ایک روٹین میں شامل کر لیا، اس کو اپنی ایک عادت میں شامل کر لیا، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اور چوتھی بات علماء نے لکھی ہے، گناہ پر فخر کرنا۔ فخر کرنا آج ہوتا ہی نہیں ہوتا، کسی کو دھوکہ دے دینا، کہتے ہیں نا بھائی کسی طریقے سے کیا کر لینا، اس سے کسی طریقے سے دھوکہ دے دیتا ہوں، اس کو لوٹ لیتا ہوں۔ آج ہم اس کو فخر سمجھتے نہیں سمجھتے، چلے بھائی اس کے ساتھ میں نے معاملہ کیا، بیوقوف بنا دیا اس کو، کم پیسے دے دیے، چیز اچھی لے لی، یا وہ کہتا ہے کہ میں نے خراب چیز بیچ کر پیسے زیادہ لے لیے، خوش ہو رہا ہوں، فخر کر رہا ہوں، میں نے خیانت کی ہے میں خوش ہو رہا ہوں، میں نے دو نمبری کی ہے میں خوش ہو رہا ہوں، میں نے دھوکہ دیا ہے میں خوش ہو رہا ہوں، جھوٹ بولا ہے میں خوش ہو رہا ہوں، چوری کی ہے میں خوش ہو رہا ہوں، بد نظری کی ہے میں خوش ہو رہا ہوں، فخر محسوس کر رہا ہوں۔ تو گناہ کر کے اس پر فخر کرنا، باقاعدہ ایک فخریہ انداز میں بیان کرنا، یہ انتہائی خطرناک بات ہے، اللہ پاک کی پکڑ آ سکتی ہے، کیونکہ ایک تو نافرمانی ہے اور پھر اس پر انسان فخر بھی کر لے۔ ہوتا ہے نا بعض دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور فخریہ اپنے اس طرح کے کام گنوا رہے ہیں، کتنی خطرناک بات ہے کہ میں نے تو یہ کیا تھا، وہ کہہ رہے میں نے یہ کیا، تیسرا کہہ رہے میں نے یہ کیا، اور ہے سب گناہ کے کام۔ تو بجائے اس کے کہ آج میں توبہ کر لوں، اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑاؤں، میں گناہ بھی کر رہا ہوں اور پھر اس کو فخریہ انداز میں بیان بھی کر رہا ہوں، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ کہتے ہیں نا عذر گناہ بدتر از گناہ، میں گناہ کر کے اس کے لیے پھر حیلے بہانے بھی تلاش کر رہا ہوں کہ میں نے صحیح کیا ہے، یہ چیز اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ پاک کو وہ بندے پسند ہیں جو گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں، توبہ کر لے، ایسے بندے اللہ پاک کو بہت پسند ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام کے تمام بندے خطا کار ہیں، سب بنی آدم خطا کار ہیں، لیکن وخیر الخطائین، عجیب الفاظ پہ غور کریں، علماء نے لکھا ہے عجیب الفاظ ہے، خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والے، خطا کار میں ہی بہترین ہوتے ہیں۔ خیر الخطائین، خیر کہتے ہیں بہتر، اچھا، بہترین، آگے خطائین یعنی گناہ گاروں میں بھی بہترین ہے، ہاں ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہے توبہ کرنے والے، کیوں یہ انسان ہے نا، یہ تو فرشتوں کی صفت ہے کہ ان میں یعنی گناہ کی یعنی خاصیت ہی نہیں ہے، تاثیر ہی نہیں ہے، صفت ہی نہیں ہے، ملکہ نہیں ہے۔ انسان میں دونوں صفات رکھی ہے، شیاطین میں کیا ہے؟ صرف گناہ کی تاثیر، وہ آگ سے پیدا ہے، اور فرشتے نور سے پیدا ہیں، ان میں صرف اور صرف نیکی ہے، اعمال ہے، عبادت ہے، اور انسان دونوں کا مجموعہ ہے، خیر اور شر، اس میں خیر بھی ہے، اس میں شر بھی ہے، اور یہ اللہ پاک نے آزمائش کے لیے رکھا ہے، اور انسان سے گناہ ہو بھی جاتا ہے، لیکن وہ بندہ جو گناہ کر لے اور توبہ کرے، اللہ پاک کو ایسا بندہ بڑا محبوب ہوتا ہے،
بڑا پیارا ہوتا ہے. شیطان تو مایوس کرتا ہے نا کہ چھوڑ دو، جب ایک مرتبہ گناہ کیا ہے تو آپ کرتے رہو، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. تو گناہ پر فخر کرنا ہے. 4 باتیں علماء نے لکھی ہے، یہ وہ ہیں کہ جو گناہ سے بھی زیادہ خطرناک اور مہلک ہے، انسان کا ایمان بھی جا سکتا ہے. 3 باتیں علماء نے وہ لکھی ہے جو انسان کے لیے سوء خاتمہ کا باعث بن سکتی ہے. سوء خاتمہ جانتے ہیں نا، خدا نخواستہ ایمان پر خاتمہ نہ ہو. ہر انسان چاہتا ہے ایمان پر خاتمہ ہو، اللہ پاک ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے، لیکن 3 اعمال علماء نے لکھے ہیں، اس سے بچنا چاہیے. پہلی بات، احکام شریعت کو بوجھ سمجھنا. بوجھ ایک یہ ہے کہ کوئی عمل میں نہیں کر رہا ہوں، میں عمل میں کمزور ہوں، وہ الگ بات. ایک یہ کہ میں اس کو بوجھ سمجھ رہا ہوں. فجر کی نماز میں مجھ سے سستی ہو رہی ہے، میں اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہا ہوں، اللہ پاک سے توبہ کرتا ہوں، شرمندگی کا اظہار کر. ایک یہ کہ میں کہتا ہوں بھئی یہ تو بہت مشکل ہے، خدا نہ خواستہ انسان اس کو بوجھ سمجھ لے. اب روزہ اتنے بڑے، گرمی ہے، اور یہ تو ایک بوجھ ہے. زکوٰۃ اب کون ادا کرے گا؟ زکوٰۃ کو میں ایک بوجھ سمجھ رہا ہوں، یہ تو پیسے میرے کم ہو جائیں گے. حج مجھ پہ فرض ہو گیا، اب کون جائے گا؟ پھر اس میں حج کے اتنے مشکل اعمال ہیں، رمی جمار ہے اور سفر کرنا ہے، تو بوجھ ہے. کسی بھی عبادت کو بوجھ سمجھ لینا یہ سوء خاتمہ ہو سکتا ہے انسان کا، کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہو جائے. یہ بہت خطرناک بات ہے. ایک یہ ہے کہ مجھ سے اعمال میں کمزوری ہو رہی ہے، وہ الگ بات ہے. ایک یہ ہے کہ میں اس شریعت کے عمل کو بوجھ سمجھ رہا ہوں، چاہے وہ فرض نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کوئی بھی عبادت ہے، تو بوجھ سمجھ لینا کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک بوجھ ہے. بعض طبقہ ایسا بھی ہے کہ بھئی ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، تھوڑے سے پیسے دے دیے کسی غریب کو ایسے ہی اندازے سے، اور چلو بھئی ہم بری ذمہ ہو گئے. ایسے سنا ہے، ہم نے دیکھا، کہتے ہیں کہ میں کیسے دے دوں، میں دوں گا تو میرا دل پھٹ جائے گا، میں کیسے زکوٰۃ دے دوں، یہ اتنا پیسہ میں نے جمع کیا ہے. یہ بوجھ سمجھنا نہیں ہے. حج فرض ہو جاتا ہے، فرض حج پہ نہیں گئے، اور اسفار ہو رہے ہیں، خوب ہو رہے ہیں، کہتے ہیں بس بہت مشکل ہے، کیا کریں آپ دعا فرمائیں. ایسا تو نہیں ہوتا. تو بوجھ سمجھ لینا احکام شریعت کو، یہ بہت خطرناک بات ہے. دوسری چیز علماء نے لکھا ہے کہ انسان کا اپنے سوء خاتمہ کا خوف نکل جائے دل سے. انسان مطمئن ہو جائے کہ یار چلے بھئی میرا تو معاملہ صحیح ہے. ایک ایمان والا جو ہوتا ہے نا، الایمان بین الخوف والرجاء، ایک ایمان والا جو ہوتا ہے اس کی کیفیت امید اور خوف کے مابین ہوتی ہے. وہ اللہ پاک سے امید بھی رکھتا ہے اور ڈرتا بھی ہے. لیکن خدا نہ خواستہ کوئی بے خوف ہو جائے، یار کچھ نہیں ہوتا، بس گناہ کر رہا ہے، اور اس کو یہ خوف نہیں ہے کہ بھئی میرا ایمان، میرا خاتمہ خراب ہو سکتا ہے. وہ بالکل مطمئن ہو گیا، 100% مطمئن ہو گیا. اس سے تو کوئی انسان مطمئن نہیں ہو سکتا. انما الاعمال بالخواتیم حدیث میں آتا ہے، اور حدیث سے ثابت ہے کہ ایک انسان کیا ہے، نیکی کے اعمال کرتا ہے، آخر میں تقدیر غالب آ جاتی ہے، گناہ کرنے لگ جاتا ہے، اور گناہوں کی حالت میں موت آ جاتی ہے. یہ برا خاتمہ ہے. اور ایک آدمی برے اعمال کر رہا ہے، آخر میں تقدیر غالب آ گئی، اللہ پاک نے نیک اعمال کی توفیق دی ہے، نیکی کی حالت میں چلا گیا. یہ بھی ہو سکتا ہے. جائے کہ میں گناہ کر رہا ہوں اور بے خوف زندگی بھی گزار رہا ہوں کہ کچھ نہیں ہوتا. تو ہمارے اکابرین، بزرگ، صحابہ، یہ حضرات، ان کتنے، یعنی ان کی زندگی آپ دیکھ لیں، گناہوں سے ایسے بچتے تھے لیکن اس کے باوجود خوف زدہ. اب بھی آپ دیکھیں جو صاحب اعمال لوگ ہوتے ہیں، بزرگ، نیک لوگ، متقی، سب سے زیادہ وہ ڈر رہے ہوں گے، اور ہر وقت اللہ پاک سے خوف زدہ ہے، اللہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے، اے اللہ ایمان پر خاتمہ ہو. اور میں گناہ کر رہا ہوں اور ایسے بادشاہوں کی طرح بے پرواہ ہو کے گھوم رہا ہوں. کتنی خطرناک بات ہے. تیسری چیز علماء نے لکھا، نعمت اسلام پر شکر ادا نہ کرنا. یہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس ایمان ہے، اور کیا ہے. لیکن انسان سب سے زیادہ ناقدری اسی کی آج کر رہا ہے. دنیاوی اسباب کی آج ہمارے نزدیک قدر ہے، دنیاوی چیزوں کی قدر ہے، لیکن آج ایمان کی کیا قدر ہم نے کی ہے. آج آزمائش جب آتی ہے نا، کچھ ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف ایمان ہے، کیا کروں بھائی، جھوٹ بول لوں، زیادہ پیسے کما لوں، یا ایمان بچا لوں. چلو یار جھوٹ بول دیتا ہوں، خیر ہے، توبہ کر لوں گا. یہ تو آج ہمارا ایمان ہے اتنا ہی کمزور ہو چکا ہے
کہ آج ہر جگہ آزمائش میں ہم ناکام ہو رہے ہیں. آزمائش آتی ہے نا انسان پر. اب ایک معاملہ آ گیا, اب میں سچ بولوں گا تو مجھے نقصان ہوگا, جھوٹ بولوں گا تو ظاہری دنیاوی فائدہ ہو جائے گا, تو میں کیا کر لیتا ہوں, جھوٹ بول دیتا ہوں. اب ایک طرف دنیا آ گئی, ایک طرف آخرت آ گئی. میں دنیا کو ترجیح دے دیتا ہوں, میں اولاد کو ترجیح دے دیتا ہوں, مال اسباب دکان کو ترجیح دے دیتا ہوں. دوسری طرف ایمان ہے تو میں کیا کرتا ہوں, اس کو ترجیح نہیں دیتا, آخری آپشن کے طور پہ رکھتا ہوں. اسی لیے سچ زندگی میں نہیں ہے, امانت زندگی میں نہیں ہے, وعدے پر عمل کرنا نہیں ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ ایمان کی نعمت کی قدردانی کریں, اور اس کی انسان اگر ناشکری کرنے لگ جائے, اور اس طرح کے جملے بعض مرتبہ انسان بولتا ہے نا, یہ بڑے خطرناک جملے ہوتے ہیں, بہت خطرناک جملے ہوتے ہیں. ایمان میں رکھا ہی کیا ہے, آج کے مسلمانوں کی کیا وہ ہے, کیا فائدہ مجھے ملا, کہتے ہیں بھئی فلاں دیکھو کافر مزے کر رہے ہیں. یہ بہت خطرناک جملے, اللہ پاک ناراض ہو کے ایمان سلب کر لیتے ہیں بعض مرتبہ. میں دنیاوی مال و اسباب کو دیکھ کے ایمان کی ناقدری کر رہا ہوں. آج ہم اس طرح کے جملے نہیں کہتے بعض مرتبہ. کتنی خطرناک بات ہے. پوری دنیا کے مال و اسباب کائنات کے جمع ہو جائیں, ایمان تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن جتنی بھی انسان کے پاس دنیا ہو, کچھ بھی ہو, لیکن خدا نخواستہ اس بغیر کلمے کے دنیا سے چلا گیا نا, تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکامی ہے. اور ایک غریب انسان ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن دل میں ایمان ہے, اور ایمان کو سلامت لے کے گیا, یہ کامیاب ہے. تو ایمان, اپنی جو نعمت ایمان اللہ پاک نے دی ہے, اس کی آج قدردانی کی بڑی ضرورت ہے. آج اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہمارا سب سے آخری آپشن آج جو ہے کیا ہے, مذہب ہوتا ہے. سب سے باقی ترجیحات آپشن سب سے پہلے ہے. ترجیح دیں گے بھئی جہاں کوئی مسئلہ آ گیا, قوم پرستی کو ترجیح دیں گے, اپنی جو ہے مسلک کو ترجیح دیں گے, قوم کو ترجیح دیں گے, لسانیت کو ہم ترجیح دیں گے, اپنے مالی فائدے کو ترجیح دیں گے. آخر میں دیکھیں گے بھئی دینی رجحان, دین کا حکم کیا ہے, شریعت کا حکم کیا ہے, کہ میرے لیے اس طرح کرنا صحیح بھی ہے یا غلط ہے. وہ آپشن سب سے آخر میں ہے ہمارے لیے. اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ انسان جو چاہتا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دے, تو گناہوں کو چھوڑنے کے لیے چند اعمال کا اہتمام. آخری بات, گناہوں کو چھوڑنے کے لیے چند اعمال علماء نے لکھے, اس کا اہتمام کیا جائے. اللہ پاک گناہوں سے پاک زندگی گزارنے کی توفیق دیتے ہیں. سب سے پہلی چیز علماء نے لکھی ہے کہ انسان گناہوں کے برے نتائج پر غور کر لے. برے نتائج, کہ میں گناہ کر رہا ہوں, اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. کیونکہ جو چیز دنیا میں ہر انسان کا ہر چیز کا کوئی نتیجہ ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک انجام ہوتا ہے. نیکی کرتا ہے اس کا بھی نتیجہ اور انجام ہے, گناہ کرتا ہے اس کا بھی نتیجہ اور انجام ہے. تو میں جو گناہ کر رہا ہوں, سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ میں غور کر لوں کہ اس گناہ سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے. تو اگر ہم غور کریں گے تو گناہ کے بے انتہا نقصانات اور نحوستیں ہیں. چند باتیں علماء نے بڑی بڑی لکھی ہے, بہت تفصیلات ہیں, کہ اگر میں غور کروں میں گناہ کر رہا ہوں تو کیا نقصان ہے. سب سے پہلی چیز علماء نے لکھا ہے ذلت, دنیاوی ذلت. جو انسان گناہ کرتا ہے, گناہ میں مبتلا ہوتا ہے, ہر جگہ اللہ پاک اس کے مقدر میں ذلت لکھتے ہیں. یہ دنیا کے میدان میں جا رہا ہے, کاروبار میں جا رہا ہے, کسی میدان میں قدم رکھ رہا ہے, چونکہ گناہ ہے نا, گناہوں کی تاثیر ہے, ذلت اس کے مقدر میں ہوگی. عزت اللہ پاک نے تقوی میں رکھی ہے. اسی طریقے سے دوسری چیز علماء نے لکھی ہے کہ چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے. ایمان والے کے چہرے میں اللہ پاک نے ایک نور رکھا ہے. ایمان کا اپنا ایک نور ہوتا ہے, تقوی کا اپنا ایک نور ہے, علم کا اپنا ایک نور ہے. لیکن جو انسان گناہ کو عادی ہو جاتا ہے, گناہ کا عادی, اللہ پاک چہرے کو بے رونق کر دیتے ہیں. چہرہ جو ہے ایک ایمانی نور اور روشنی سے محروم ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے نہیں, جو اہل ایمان نہیں ہے, خدا نخواستہ کفر میں مبتلا ہے, تو آپ دیکھیں چہرے میں وہ نور نہیں ہے. اللہ پاک نے مومن کے چہرے پہ ایک نور رکھا, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, گناہ کر کر کے اس نور کو, اس روشنی کو ختم کر دیتے ہیں. بلکہ بہرحال اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے. کفر میں آپ دیکھ لیں, بلکہ ایک بو بھی ہے, بو. بعض آپ دیکھتے ہیں نا اہل کفر, اللہ پاک سب کو ایمان کی دولت دے دے, نعمت سے نوازے, لیکن جسم سے ظاہری بدبو بھی آتی ہے. ایک بدبو ہے کفر میں, اللہ پاک نے بو رکھی ہے, تو وہ جسم سے بھی آنی شروع ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے گناہ کا نقصان علماء نے لکھا ہے ظلمت قلب.
جس طرح ظاہری نور اللہ پاک لے لیتے ہیں، دل بھی تاریک ہو جاتا ہے، دل بھی تاریک ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، مثال اس شخص کی جو اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، کہ ذاکرین کی مثال زندوں کی طرح ہے اور غیر ذاکرین غافلین کی مثال مردوں کی طرح ہے۔ ظاہر میں تو یہ ہے، لیکن یہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ اگر اس کا ذکر، اس کا دل نورانیت سے محروم ہے، ایمانی حلاوت سے محروم ہے، ذکر اذکار سے محروم ہے۔ اسی طریقے سے دشمن پر مغلوبیت، کمزوری، جو انسان گناہوں کا عادی بنتا ہے یہ ہر میدان میں مغلوب ہو جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے۔ اور جو انسان تقوی پرہیزگاری والی زندگی گزارتا ہے، اللہ پاک اس کو ہر میدان میں غلبہ عطا کرتے ہیں، غلبہ عطا کرتے ہیں۔ اور خدا نخواستہ فاسق فاجر ہے تو یہ ہر جگہ کمزور پڑ جاتا ہے، اس پر دشمن غالب آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے گناہ کی ایک تاثیر علماء نے لکھی، باہمی نفرتیں پیدا ہو جاتی ہے دل میں۔ چاہے ظاہر میں انسان جتنی دوستی رکھے اور جتنا کوشش کرے، جتن کرے، دل ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملیں گے، آپس میں نفرتیں پیدا ہو جائیں گی، کدورتیں پیدا ہو جائیں گی، تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ گھر میں بھی انسان کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ جو انسان گناہوں کا عادی بنتا ہے نا، گھر چلا گیا، بیوی سے لڑائی ہو گئی، بچوں سے لڑائی ہو رہی ہے، ماں باپ سے لڑائی ہو رہی ہے، باہر آ رہا ہے مسجد میں لڑائی ہو رہی ہے، دکان پہ جا رہا ہے وہاں لڑائی ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ میں غور کر لوں کہ میں گناہوں میں مبتلا تو نہیں ہوں؟ کیوں؟ گناہ کی یہ تاثیر ہے کہ اللہ پاک دلوں کے اندر نفرت پیدا کر دیتے ہیں، پھر آپس میں دلوں میں محبت اور جوڑ رہتا نہیں ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے گناہ کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ انسان خود سے بھی متوحش ہو جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، فرمایا کہ انسان وحشت پسند ہو جاتا ہے۔ جیسا ہے نا، انسان کہتے ہیں بس میں بیزار ہو گیا ہوں، اپنے آپ سے بھی بیزار ہوں، بیزاری کی کیفیت میں بیٹھا ہوا ہے، پریشانی کی کیفیت میں بیٹھا ہوا ہے۔ بھائی میں غور کر لوں کہ اللہ پاک کی نافرمانی تو نہیں کر رہا، اسی لیے اللہ پاک نے دل کے اندر بے چینی ڈال دی ہے کہ میں اپنے آپ سے بھی بیزار ہوں۔ اور یہ ہوتا ہے یہ گناہ کی وجہ سے۔ یہ علماء نے لکھا، یہ پکی بات ہے، جو انسان اللہ پاک کا نافرمان بن جاتا ہے اس کے دل میں ایسی ایک بے چینی ڈال دی جاتی ہے کہ وہ دوسروں سے کیا، اپنے آپ سے بھی نفرت کرنے لگتا ہے، اپنے آپ سے بھی متوحش ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ گناہ کا ایک نقصان یہ بھی ہے، رزق میں کمی ہو جاتی ہے۔ آج ہم مالی پریشانی کا، رزق کی کمی کا رونا روتے ہیں نا، تو بھئی ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ ہم گناہ تو کر رہے ہیں لیکن توبہ کر رہے ہیں یا نہیں۔ استغفار گناہ میں کیے جا رہا ہوں، اور پھر کیا ہے، رزق کی تنگی کا، مالی پریشانی کا، معاشی پریشانی کا رونا رو رہا ہوں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ سب وعدے تقوی پر ہے۔ تقوی اختیار کریں، دیکھیں اللہ پاک بگڑے کام بنا دیں گے۔ تقوی اختیار کریں، ہر جگہ اللہ پاک راستے کھول دیں گے، رزق ایسی جگہ سے دیں گے کہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ لیکن آج میں تقوی کے بجائے گناہوں والی زندگی گزار رہا ہوں، پھر معاشی تنگی کا، پریشانی کا، بھئی وظیفہ دے دیں، تعویذ دے دیں، دعا بتا دیں۔ تعویذوں پر نہیں، یہ توبے پر موقوف ہے۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ رعب میں کمی آ جاتی ہے۔ اللہ پاک نے ایمان والے کو ایک ایمانی رعب دیا ہے۔ جو انسان گناہوں کا عادی بن جاتا ہے یہ بالکل ایک لعبہ بن جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اس میں کوئی رعب نہیں رہتا، دبدبہ رہتا ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک کو ایک ایمانی رعب جو ہے وہ اس سے لے لیتے ہیں۔ یہ ایک عام کافر سے بھی بات نہیں کر سکتا، وہ اس پر غالب آ جاتا ہے۔ حالانکہ ایمان والے کو اللہ پاک نے رعب دیا۔ صحابہ جہاں پہنچے، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں، آپ نے قصے پڑھے ہوں گے، ایک عام صحابی ہے، عام پھٹے پرانے لباس میں، جا کے بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، اور ایسا کہ بادشاہ حیران رہ گیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ چند افراد کا لشکر ہے، لاکھوں کے سامنے جا کے ڈٹ گیا، جا کے بادشاہوں کے دربار میں حق بیان کیا، کوئی پرواہ نہیں کی۔ اللہ پاک ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتے تھے ان کے ایمان کی برکت سے۔ آج ہمارا وہ رعب بھی ختم ہو چکا ہے، کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے۔ تو پہلا عمل میں نے کیا ذکر کیا، کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ کسی کو یاد نہیں ہے؟ جی اشرف بھائی، پہلا عمل کیا بتایا گناہوں سے؟ جی
گناہوں کے نتائج پر غور کرنا، یہ ساری باتیں اس کے تحت ہوئی ہے کہ میں یہ غور کر لوں میں گناہ کر رہا ہوں، اس کے نتیجہ کیا نکل رہا ہے میرے حق میں. تو اگر میں غور کروں گا تو یہ ساری باتیں سامنے ہیں کہ ذلت مقدر بن رہی ہے، نورانیت ختم ہو رہی ہے، پریشانیاں آ رہی ہیں، بے چینی آ رہی ہے. یہ نقصانات نہیں ہیں. دوسرا عمل علماء نے لکھا ہے اللہ پاک سے حیا کرنا، بنیادی چیز ہے. میں گناہ کر رہا ہوں، مجھے ٹھیک ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اس وقت، لیکن کون؟ اللہ پاک کی ذات تو دیکھ رہی ہے نا. اللہ پاک تو عالم بذات الصدور ہے. تو کیا اللہ پاک سے میں اتنی حیا بھی نہیں کروں جتنا ایک چھوٹے بچے سے کرتا ہوں؟ چھوٹا بچہ بھی ہے تو میں گناہ نہیں کر رہا کہ یار یہ بچہ ہے چلے سمجھ جائے گا، ایک فطری طور پہ مجھے ایک حجاب آ رہا ہے. لیکن اللہ پاک جو ہر وقت دیکھ رہے ہیں میں گناہ کر رہا ہوں. اللہ پاک سے حیا مجھے نہیں آ رہی ہے، مخلوق سے آ رہی ہے، خالق سے نہیں آ رہی. تو سب سے زیادہ مستحق ذات تو اللہ پاک کی ہے کہ انسان اللہ پاک سے حیا کر لے کہ میں یہ جو نافرمانی کر رہا ہوں، یہ گناہ کر رہا ہوں، یہ تو اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں بھائی. تیسرا عمل علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک کا خوف. جس انسان کے دل میں خوف خدا آ جائے پھر یہ انسان گناہوں کے قریب نہیں جاتا. لیکن آج گناہ اس بات کی علامت ہے کہ خوف خدا آج ہمارے دل سے رخصت ہو چکا ہے. آج ایسا ہے یا نہیں ہے؟ دنیا میں کتنے معاملات میں کر رہا ہوں، ظلم بھی میں کر رہا ہوں، دوسروں کا حق بھی میں کھا رہا ہوں، جھوٹ بھی میں بول رہا ہوں. کیا کیا اعمال آج ہماری دنیا میں مسلمانوں میں ہو رہے ہیں، کیا کہانیاں قصے سننے کو ملتے ہیں. تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ خوف خدا ہمارے دل سے نکل چکا ہے آج. یہ تو بالکل بدیہی اور ظاہری بات ہے کہ اگر میرے دل میں خوف ہے، اگر ایک انسان کے دل میں مخلوق کا بھی خوف ہوتا ہے، وہ اس کے سامنے وہ عمل نہیں کرتا، موجودگی میں نہیں کرتا. کسی کے دل میں باپ کا خوف ہے کہ والد بہت سخت ہے، وہ ان کی موجودگی میں بالکل سیدھا رہتا ہے. استاذ کا خوف دل میں ہے تو کم از کم اس کے سامنے تو وہی میں سیدھا رہنا ہے. کسی بڑے کا خوف ہے، کس کا بھی ہے، وہاں انسان بھائی سے اب یہاں نہیں کرنا بھائی، ان کے سامنے نہیں کرنا. تو اللہ پاک تو ہر وقت دیکھ رہے. کیا ان اللہ پاک کا خوف میرے دل میں نہیں ہے کہ میں گناہ سے رک جاؤں؟ اور چوتھا عمل علماء نے لکھا ہے موت کو یاد رکھنا. آج بدعملی کا اور گناہوں کا ایک بڑا سبب اور بڑی وجہ وہ موت سے غفلت ہے. یہ دنیا تو عارضی ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ مجھے ہر پوری زندگی یہیں رہنا ہے، بلکہ میں دیکھ رہا ہوں فلاں تھا اب نہیں ہے، فلاں تھا اب نہیں ہے، بڑوں میں فلاں نہیں ہے، والدین نہیں ہے، فلاں بڑے تھے اب نہیں ہے، تو مجھے بھی جانا ہے، شاید میں بھی نہیں ہوں گا کچھ عرصے بعد. پھر قبر میں جواب دینا ہے، پھر آخرت میں جواب دینا ہے، اللہ پاک کے سامنے پیش ہونا ہے. تو ہوگا کیا اگر میں اس طرح اپنی ترتیب گناہوں والی چلا رہا ہوں؟ تو جواب دوں گا کیا؟ دنیا میں انسان پیشی کے خوف سے کتنا ڈرتا ہے. بھئی گڑبڑ نہیں کرنا، بھئی صاحب بلا لیں گے. باس کے سامنے جانے سے میں ڈرتا ہوں آج، میں حساب میں گڑبڑ نہیں کر رہا، بھئی پوچھیں گے. ماں باپ کے خوف سے بھئی گڑبڑ نہیں کرنا، والد شام کو پوچھیں گے بھئی کیا حساب کتابیں لے کے آؤ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھئی مالک پوچھیں گے. دنیاوی جن کے ہم ماتحت ہوتے ہیں ان سے ہم ڈر رہے ہیں، لیکن موت کا خوف ہمارے دل میں نہیں ہے کہ بھئی وہاں بھی ایک پوچھ ہے. اور یہ چیزیں تو فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی غلطی کا امکان بھی نہیں ہے، میں ڈنڈی بھی نہیں مار سکتا ہوں. تو موت کا خوف آج ہمارے دل سے نکل گیا. کتنے اعمال ہو گئے؟ 4. 5واں ہے مجاہدہ نفس کرنا. یہ گناہ اسے بیٹھے بٹھائے تو نہیں چھوٹتے نا کہ میں نے بول دیا چلا یار اس طرح، شیطان لگا ہوا ہے مسلسل. اس کے لیے مجاہدہ کرنا ہوگا. گناہ کا تقاضا دل کرے گا لیکن مجھے دبانا ہے. دل تو کہے گا، آنکھ کہے گی بھئی دیکھ لو، اب میرا امتحان ہے، میں کیا کروں، دیکھوں؟ وہی نہیں دیکھنا. اللہ پاک نے منع کیا ہے نہیں دیکھنا. اب دل چاہ رہا ہے بہت، لیکن میں نے کیا کہ دل کے ارمان کا خون کر دیا اور نہیں دیکھا. یہ مجاہدہ ہے. تو اس کے لیے محنت. دنیا میں انسان کوئی چیز سیکھتا ہے کسی میدان میں، کیا مجاہدہ نہیں کرنا پڑتا؟ قرآن میں اللہ پاک فرماتے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو راستے کھلتے ہیں لیکن مجاہدہ ہوگا تو کھلیں گے، بیٹھے بٹھائے نہیں کھلیں گے کہ میں ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہوں خود بخود گناہ چھوٹ جائے. ایسا نہیں. دنیاوی میدان میں بغیر محنت کے کچھ نتیجہ حاصل نہیں ہوتا. تو یہ گناہ اور نفس اور شیطان کا مقابلہ کوئی آسان ہے کیا؟ ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، نفس اور شیطان کے ساتھ. تو دل تو چاہے گا، خواہشات ہوں گی، نفسانیت ہوگی، لیکن مجھے کیا کرنا ہے؟ کھڑے ہو جانا ہے، ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے. بھائی
اب رمضان میں اللہ پاک دلوں کو نرم کرتے ہیں، توفیق اعمال کی دیتے ہیں. جیسے اب رمضان گزرا میں بالکل ڈٹ کے پھر گناہ کرنے لگ گیا. نہیں بھائی، جیسے رمضان گزارا ہے ویسے ہی پورا سال گزارنا ہے، یہ عہد کرنا ہے. اب وہاں شیطان آئے گا، شیطان تو آزاد کر دیا جائے گا نا، لیکن اب مجھے اس کا مقابلہ بھرپور کرنا ہے. یہ کہلاتا ہے مجاہدہ نفس. اور چھٹا عمل محاسبہ نفس. ایک مجاہدہ نفس الگ تھا، محاسبہ نفس کیا مطلب؟ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا. محاسبہ جانتے ہیں نا، کہ نفس کو ٹٹولتے رہنا وقتاً فوقتاً. بھائی کیا میرے جیسا ہوتا ہے نا بہت سارے کہ یہ آڈٹ کرانا ہے، حساب کتاب چل رہا ہے، بھائی آڈٹ کراؤ پورے سال کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یا دن بھر کا حساب رات کو دکان پہ بیٹھ کے ہم کھاتے بناتے ہیں، ہے نا ایسا. یہ محاسبہ یا سارا چیک کرنا. تو ہم نے اپنے اعمال پر چیک اینڈ بیلنس رکھا یا نہیں رکھا؟ رات کو جب میں بستر پہ جاؤں میں دیکھوں بھائی صبح سے اب تک کتنے گناہ کیے، ذرا دیکھوں تو کتنی نیکیاں کی کتنے گناہ کیے. یہ تو ہے ہی نہیں میری زندگی میں، بس جانا ہے ایک ترتیب ہے، صبح اٹھنا ہے پھر رات کو بستر پہ آئے. نہیں، مجھے رات کو اب غور کرنا ہے کہ آج کا دن کیسے گزرا. اگر گناہ ہوئے ہیں فوراً توبہ استغفار، گناہ سے محفوظ رہیں، نیکی ہوئی اللہ پاک کا شکر ادا کرنا. یہ ہے محاسبہ نفس. اور ساتواں آخری عمل صحبت صلحاء کا اہتمام. یہ 7 باتیں کس مقصد کے لیے؟ گناہ چھوڑ دے انسان. صحبت صلحاء کا اہتمام. یہ صحبت تو بنیاد ہے نا، کہ آج میرا اٹھنا بیٹھنا غلط جگہ پہ ہے لیکن میں چاہتا ہوں میں نیک بن جاؤں. ایسے تو نیک نہیں بنے گا. اس کے لیے مجھے نیک ماحول اختیار کرنا پڑے گا، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑے گا، اور یہ بھی 1-2 دن میں نہیں ہوگا. تو ماحول کا تبدیل کرنا یہ بنیاد ہے. صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. صحبت کا تو انسان پر اثر ہوتا ہے. اچھی صحبت میں بیٹھے گا نیک بنے گا، بری صحبت میں بیٹھے گا برا بن جائے گا. آج ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مجھ پر اثر نہیں ہوتا. یہ بہت بڑی غلطی ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھ پہ صحبت کا اثر نہیں ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا، بلکہ یہ تو بے جان چیز. کہتے ہیں نا خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. خربوزہ ایک بے جان فروٹ ہے، اس پہ اثر ہوا، دوسرے کے ساتھ رکھا، اس نے اس کا اثر قبول کیا. جانوروں کے ساتھ رہ کر انسان اثر قبول کرتا ہے، تو انسان کا نہیں کرے گا. تو 7ویں چیز کیا ہے؟ وہ ہے صحبت صلحاء کا اہتمام. اور آخری بات علماء نے یہ لکھی کہ انسان سچے دل سے توبہ کر لے. توبے کی قبولیت کی 4 علامات لکھی ہے. پہلی یہ ہے کہ آئندہ زندگی انسان کی گزشتہ سے بہتر ہو جائے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پاک نے اس کی توبہ قبول کی ہے. اب میں دیکھ لوں، اب میری زندگی اچھی. پہلے میری زندگی میں نماز نہیں تھی، اب ہے. پہلے میری زندگی میں گناہ تھے، الحمدللہ اب وہ چھوٹ گئے. پہلے میری زندگی میں کیا تھے؟ غلط عمل تھے، اب نیک اعمال ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پاک نے توبہ قبول کی. اسی طریقے سے دوسری علامت ہے توبے کی قبولیت کی خوف خدا کا دل میں ہونا. اب مجھے اللہ پاک کا ڈر ہے ہر وقت کہ بھئی ایمان سلامت رہے، کوئی گناہ نہیں ہو جائے. دل کے اندر یہ خوف جب ہے نا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پاک راضی ہے مجھ سے. اور تیسرا ہے گناہ سے بے طمع ہو جانا. بے طمع، گناہ کی طلب دل میں نہ ہو. پہلے تو یہ تھا کہ بس میں تو پھرتا ہی گناہ کے مواقع کے پیچھے تھا، کسی طریقے سے گناہ کا موقع ہاتھ آ جائے میں کر لوں. اب وہ کیفیت ختم ہو گئی. اس پر میں شکر ادا کروں کہ میرے دل میں گناہ کی طلب نہیں ہے، مجھے گناہ کے ماحول کی تلاش نہیں ہے. اور چوتھی چیز وہ ہے عاجزی کا پیدا ہونا. انسان میں عاجزی پیدا ہو، تکبر ختم ہو جاتا ہے. یہ گناہ کی تاثیر ہے کہ گناہگار انسان متکبر بن جاتا ہے جب گناہوں کی کثرت ہوتی ہے. یہ خیرخواہی کی بات قبول نہیں کرتا. اور جب انسان اللہ پاک سے تعلق جوڑ لیتا ہے اس میں طبعی طور پر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ مشائخ کے ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد ذکر ہوگا، پھر مراقبہ ہوگا. جن ساتھیوں کے پاس کارڈ ہے تو وہ کارڈ سامنے رکھ لیں، اور جن کے پاس نہیں ہے تو وہ ہاتھ اٹھا لیں اور کارڈ وصول فرما لیں، پھر اپنے پاس محفوظ رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم.
حمید مجید. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فرغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات اللہم یا کافی المہمات. اللہم یا کافی. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض اللہم یا شافی الامراض. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات اللہم یا رفیع الدرجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا مجیب الدعوات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھے. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھیں. لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھیں. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید.
3 مرتبہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا ایصال ثواب ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارکہ میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے پوری امت مسلمہ کو، خصوصاً انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے تمام مشائخ کو، اپنے تمام اساتذہ کرام کو، اپنے تمام مشائخ کو، بزرگوں کو، اعزاء اقارب کو، اپنے والدین کو، خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اب کچھ وقت کے لیے ذکر جہری کریں گے جو اعتدال کے ساتھ ہو، نہ اتنی اونچی آواز سے ہو کہ مسجد میں شور کی کیفیت پیدا ہو، اور نہ اتنی پست آواز سے ہو کہ اپنے کان تک بھی آواز نہ آئے، بلکہ اعتدال کے درجے میں ہو۔ پھر انشاءاللہ اس کے بعد مراقبہ ہوگا، دعا ہوگی۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ،
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اب انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے مراقبہ کریں گے، یعنی ذکر خفی کریں گے. تمام ساتھی اپنے سروں کو جھکا لیں، دل کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، زبان کو تالو سے لگا لیں، خیالات کو یکسو کر لیں اور اپنے دل میں خیال کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچل دور ہو رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے. میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں. میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں. میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے. میری توبہ ہے، توبہ ہے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا. میری توبہ ہے، توبہ ہے میرے الہ، مجھ
مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، میری آہوں کو سن لے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں، تیرے سامنے میں، تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں، تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں، تیرے سامنے میں، تیرے سامنے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں گناہ کیے ہیں کہ اللہ توبہ طائب ہوتا ہے، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ آئندہ پوری زندگی گناہوں سے پاک صاف گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے، خیر و عافیت اور اطمینان اور عافیت والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جتنے پریشان حال ہیں، جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جتنے مقروض ہیں غیب سے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے۔ جتنے بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے۔ رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہمارے والدین، اساتذہ، مشائخ، دوست، احباب، اعزاء، اقارب، پوری امت مسلمہ کے اللہ مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ٹوٹی پوٹی جو عبادت ہوئی ہے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ اے اللہ رمضان المبارک کے بعد بھی گناہوں سے پاک صاف زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہر قسم کے دشمنوں سے، باغزین سے، مفسدین سے، حاسدین سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ ہم سب کی جان، مال، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما دے۔ ہر قسم کے جادو سے، سحر سے، اثرات بد سے، نظر بد سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً ہمارے والدین، اساتذہ کرام، مشائخ، دوست، احباب، جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔